میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ الکوثر کو مکمل تلاوت کیا ہے۔ اسی سورت کا نام سورہ الکوثر ہے۔ سبحان اللہ، خدا جانے علم الہی میں کتنا علم ہے جس علم کے تحت لفظ صرف ہوئی ہے۔ علم الہی میں کیا کہہ رہا ہوں جناب، اس کا نام بھی سورت کا کوثر رکھ دیا۔ اللہ جانے کتنا علم صرف ہوا ہے، اور یہ علم اتنا صرف ہوا ہے کہ یہ پورے قرآن کی کم ترین سورت ہے اور کمالات کے لحاظ سے بلند ترین کے مقابل ہے۔ توجہ فرمائیں، کمال کے لحاظ سے بلند ترین سورت کے مقابل میں ہے۔ اس کی کئی ہزار آیات ہیں، کئی سو آیات ہیں، اس کی صرف 3 آیات ہیں جو سووں کے مقابلے میں عددوں میں آئے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ جانے کتنا علم خالق نے ان 3 آیات میں صرف کیا ہے۔ 3 آیات میں کتنا علم الہی، خدا گواہ اسی کو اللہ کا کمال کہتے ہیں کہ کلام بھی تھوڑا ہو اور انتہائی واضح بھی ہو۔ یہ دلیل ہے اللہ کے علم کی۔ اسی صورت میں خالق ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ باتیں دیکھیں گہرائی سے جب نکالی جاتی ہیں، اگر آپ ساتھ ساتھ ہوں گے پھر سمجھ آتی ہے۔ اگر آپ تھوڑے سے بھی ادھر ادھر ہو گئے پھر کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا کہا، پتہ نہیں اس نے اپنی طرف سے کہہ دیا۔ آپ ذہن متصل رکھیں تاکہ آپ کی اور میری بات ایک ہو جائے۔ دوسری لاؤ، خدا کے لیے سے بہتر اور لفظ میں نہیں کہہ سکتا۔ اب خالق اسی صورت میں ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ ارشاد رسول سے ہو رہا ہے، عوام سے نہیں۔ غور نہیں فرما رہے، اللہ کی گفتگو حبیب سے ہو رہی ہے، ابھی بات ہوئی ہے، محبوب سے حبیب کی ڈائریکٹ بات ہوئی ہے۔ اس بات میں جو وسیلہ ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ نہیں فرما رہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معلوم ہوتا ہے کہ حبیب کو بھی فاطمہ کے بارے میں کہنا بتلایا جا رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، خالق اپنے محبوب کو، حبیب کو سیدہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، اور وہ بتانا کن لفظوں میں چاہتا ہے؟ یہ لفظیں ہیں انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، میں نے نہیں۔ یہ بحث ابھی پڑی ہوئی ہے، بحث کریں گے۔ ہم نے، توجہ فرمائیں، یہ ہم میں بیان کر چکا ہوں، ابھی بھی ایک رکا ہم کا آیا ہے، وہ تسلی سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ خدا جانے یہ کتنا بڑا عطیہ ہے، جس عطیہ کو دیا جا رہا ہے رسول کو، اور اس عطیہ دینے میں وہ کتنی باکمال ہوں گے جو اس دینے میں خالق کے ساتھ شریک ہوں۔ ان کے کمال کا تصور آپ انبیاء سے نہ کریں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ ان ہم والوں کا تصور نبیوں میں نہ لے آئیں، چونکہ خاتم کو تو دیا جا رہا ہے۔ غور نہیں فرما رہے، ہے معلوم ہوتا ہے اسی ہم کی لفظ کہنا ہی دلیل ہے یہ 12 نبیوں سے افضل ہیں۔ رسولوں سے بھی افضل ہیں، اور اولو العزم رسولوں سے بھی افضل ہیں۔ جو رسول کو دینے میں خالق کے ساتھ ہو، رسول کو عطا کرنے میں خالق کے ساتھ ہو، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو عالمین میں سوائے علی علیہ السلام کے کسی کا لقب امیر المومنین ہے؟ دیکھیں سرکار خالق نے کتنی رمز کی بات کی ہے، اپنی بات بھی کہتی ہے، مسئلہ بھی حل کر دیا ہے۔ علی علیہ السلام امیر المومنین ہیں۔ امیر پیچھے نہیں ہوتا، امیر آگے ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی ہوگی جماعت جس کا یہ امیر ہے،
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی تو جماعت بنائی ہوگی نا خالق نے، جس جماعت کا یہ امیر ہے، خدا جانے جس کا امیر ایسا ہو جماعت کیسی ہوگی؟ کیسی ہوگی؟ انبیاء صفے مومنین میں شامل، غور نہیں فرما رہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. میرا حبیب یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو، وہ ہمارے مومنین بندوں میں سے ہیں. ابراہیم مومن ہے، ہائے ہائے. نوح علیہ السلام مومن ہے، علی امیر المومنین ہے. غور نہیں فرما رہے؟ ہے میری اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سر امیر ہمیشہ آگے ہوتا ہے بابا، آگے حدود سے آگے ہوگا وہی امیر ہوگا. جہاں انبیاء کی حدیں ختم ہوتی ہیں ویسے علی کی امارت شروع ہوتی ہے. ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سرکار علی علیہ السلام کی 14 کی امارت شروع ہوتی ہے. اچھا جناب، ہم نے تمہیں، میرا حبیب تجھے کوثر عطا کی، ٹھیک ہے، کوثر عطا کیا، بطور احسان عطا کیا. بطور عطیہ میں احسان کی لفظ کا ہونا ضروری ہے، تفضل کا ہونا ضروری ہے. احسان کی صورت میں خدا جانے یہ سیدہ عطیہ میں کتنا محسنہ بنی کہ اللہ اس احسان کی وجہ سے رسول کا محسن بنا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بسم اللہ. یہ رسول جو احسان الہی ہے کس کے سبب سے ہے؟ وہ سیدہ کتنا بڑا احسان ہے جس سیدہ کے وجود نے خالق کو محسن بنا دیا ہے. اچھا کوئی حل نہیں. ہم نے تمہیں کوثر جناب سیدہ طاہرہ عطا کی. آج تھوڑی سی باریکی سے بات کو آگے بڑھانا ہے. فصلی لربک وانحر. ہاں، یہ فے کس کی ہے؟ یہ فے سبب کی ہے، فے عطف کی نہیں. فصلی میں فے عطف کی نہیں، سبب کی ہے. ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی. اب فاطمہ کے سبب سے میری استحقاق والی نماز پڑھو. ہائے ہائے، ساتھ ملے، ساتھ رہے، خدا کے لیے میرے ساتھ رہے. فصلی، نماز پڑھو، نماز پڑھو. نماز کس کے سبب سے؟ فے کے. میں نے فاطمہ عطیہ دی ہے. وہ فاطمہ کیا، فاطمہ کے لیے جو صلوات ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ نماز خالق کے لیے ہے جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں. غدیر پہ صلوات ہے فاطمہ کے لیے. میرے ساتھ رہیں بابا، ساتھ رہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فصلی، میرے ساتھ سے ملا ہے. فصلی لربک، یہ لام استحقاق کے لیے. لام مانی اور ذات کے درمیان مابین جو ہوتا ہے اس کو لام استحقاق کہتے ہیں. صلی، صلوات یا صلات یہ مانی ہے، ذات وجود ہے، سیدہ سبب ہے. فصلی لربک. اور ونہر، ونہر کو بھی اگر آج وقت ملا اسے بھی اور قربانی دو. یہ کہتے ہیں قربانی دو. رات بھی تھوڑا سا میں نے عرض کیا، ابھی وقت آئے گا. ونہر کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اپنے ہاتھ تکبیرات کے لیے بلند کرو. ہے اگر آپ کے پاس تفسیریں ہیں ذرا جا کر دیکھیں. تکبیرات کے لیے یعنی اللہ اکبر کہنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو. صرف بلند کرنا ہاتھ نہیں، ہاتھوں کو کانوں تک لے جاؤ، اپنے چہرے کے محاذ تک لے جاؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنے چہرے کے محاذ تک لے جاؤ. معلوم ہوتا ہے یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے. وہ تو تکبیرۃ الاحرام تو ہر وقت ہے. پھر یہ کون سی نماز ہے جس میں ہاتھ چہرے کے محاذ تک لے جاؤ؟ ابھی بحث کریں گے. ابھی
اور سماج فرمائیں یہ چہرے والی بات بھی تکبیرۃ الاحرام جسے نہیرہ کہتے ہیں، ادھر نہیں جان پھر مشکل ہو جائے گا۔ اب جناب تکبیرۃ الاحرام، ہاتھوں کو اونچے لے جاؤ۔ یہ اگر میرے بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں، مستدرک، حاکم، بیکہی، یہ 3 کتابیں ان کی ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جناب علی کہتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام مراد ہے۔ جو امام کی بات کو نہ سمجھے خدا کی بات کیسے سمجھے گا؟ یہاں کہا کیا جا رہا ہے بابا؟ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ علی فرما کیا رہے، امام سرکار دو عالم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بس جناب فصل لے ربے کا توجہ فرمائیں، میں بات کو آپ شروع کرنے لگے ہیں۔ جناب عطیہ ہے بی بی پاک، خالق کا عطیہ، بات سمجھ نہیں آ رہی؟ عطیہ ہیں، عطیہ عطا ہے خالق کی۔ اگر اس عطا کے بعد کوئی عطا کا پہلو ابھی باقی ہے تو پھر سیدہ مکمل عطا نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی عطیے میں کوئی پہلو ایسا خالق نے اپنی تول کے معنی عطا، اپنی عطا کا کوئی پہلو اپنے پاس رکھ لیا اور انہیں عطیہ کہہ دیا، پھر تو کامل عطیہ نہ ہوئی نا۔ جتنا اپنے پاس رکھا ہے وہ تو عطا سے الگ ہو گیا نا، معلوم ہوا ابھی عطا وہاں باقی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کی کمال عطا کا نام فاطمہ ہے۔ جتنی خالق غوری فرما رہے، جتنی خالق اپنے علم و قدرت میں طول عطا رکھتا ہے، عطا، اس کمال عطا کا نام فاطمہ ہے۔ اور عطیے پر ہوتی ہے شکر گزاری، جو فاطمہ کا نہ مانے وہی تو ناشکرے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لا شکرے حقیقت میں وہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو سیدہ کو نہیں مان رہے سب سے بڑے شکرے تو وہ ہیں، بے شک وہ لاکھ اللہ کو مانتے رہے، عطیہ تجھے ہے، شکر عطیے پہ ہوتا ہے۔ توحید مانتے رہے، شکریہ ادا نہیں ہوگا جب تک فاطمہ کو نہ اللہ کو مانتے رہو۔ عطیہ تو فاطمہ ہے، اس کی شکر گزاری تب ہوگی تب بی بی کو مانو گے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہارا رزق بڑھاتے جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے سیدہ کا نام لیتے رہو رزق بڑھتا رہے گا۔ سیدہ کی تسبیح پڑھتے رہو رزق بڑھتا رہے گا۔ رزق کے بڑھنے کی بہترین چابی کیا ہے جناب؟ رات میں نے تول کی لفظ کہی تھی، تول کے معنی لیظہر تولہ باصل اوصیاء لیظہر تولہ، اللہ کی سخاوت کے اظہار کے لیے۔ سخاوت میں کہہ رہا ہوں، کیا کریں لفظ اردو کی کہنا پڑتی ہے، اگرچہ اس سخاوت صحیح کو یہ لفظ سخاوت بیان نہیں کرتا، لیکن کیا کریں کہنی پڑتی، ہماری لفظ یہی ہیں۔ جس کے کمالات بیان کرنے میں لفظ مجبور ہوں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ لفظ مجبور ہیں نہیں بیان کر سکتی۔ اللہ اکبر، اس کمال طول، وہ جو کمال اللہ کتنی سخاوت کر سکتا ہے۔ فرمائے رات یہی جملہ میں نے کہا، اللہ کتنی سخاوت کر سکتا ہے، کتنا طول ہے اس کے پاس، کتنا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ اللہ کے پاس کتنا علم ہے، فوراً کہو اس علم کو علی کہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے پاس کتنا علم ہے، اس علم کو علی کہتے ہیں۔ اللہ کے پاس کتنی عطا ہے، اس عطا کو فاطمہ کہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کتنی عطا ہے؟ ہاں فرمائے نا، اللہ کے پاس کتنا علم ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے پاس کتنا علم ہے؟
آپ کے پاس تو کچھ نہیں کہا، سوال ہی نہیں ہوتا آپ کے لیے، تو آپ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ کے پاس کتنا علم ہے؟ اللہ کے علم کو علی کہتے ہیں۔ جتنا علی علم رکھتا ہے اللہ نے اتنا علم عطا فرما دیا ہے۔ تو اب طول، سخاوت، عطیہ فاطمہ۔ عطیہ کون ہوگی جناب؟ سیدہ طاہرہ عطیہ۔ بس عطا کو بات میں آگے بڑھاتا ہوں، خدا کے لیے میرے ساتھ رہیں۔ اب عطا کی دو قسمیں ہیں قرآن میں، ایک عطا غیر مجزوز اور ایک عطا حساب۔ عطا کی دو قسمیں ہیں، ایک عطا غیر مجزوز، اما الذین سعدوا ففی الجنت، وہ لوگ جو نیک ہیں ففی الجنت، وہ جنت میں ہیں، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ اسی جنت میں رہیں گے۔ یہ کون سی جنت ہے؟ عالم برزخ کی جنت ہے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء اللہ، جتنی وہ چاہے گا۔ یہ کیا ہے؟ عطا ھذا عطاء مجزوز، ذالک عطاء غیر مجزوز۔ یہ وہ عطا ہے جو غیر مجزوز ہے، منقطع نہ ہونے والی عطا ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں نے عرض کیا میرے ساتھ ذہن ملائیں۔ غیر مانے نہیں، مجزوز قطع ہونے والی، کٹنے والی۔ جب کٹنے والی میں غیر آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ نہ کٹنے والی۔ جو نہ کٹنے والی ہو کیا ہوگا؟ دائمی۔ جو دائمی ہو وہ کیا ہوگا؟ استمرار، ہمیشہ۔ تو معلوم ہو گیا اللہ نے جو نیک ہیں فرمایا صالح ہی وہی ہیں جو ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ جلدی سے میں نے بات کر دیا، فرما رہے ہیں صالحین ہی وہی ہیں۔ خدا کی قسم منافق نمازیں پڑھتا ہے لیکن کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، روزے بھی رکھتا ہے متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی تب ہوگا جب علی ولی اللہ۔ میرے ساتھ ذہن ملائے، تھوڑا سا ذہن ملائے، میں اس لیے بار بار آسان کرتے تاکہ آپ کا ذہن میرے ساتھ ملے۔ اب ان کو یہ جو جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے عطاء غیر مجزوز، ان کے لیے ایسی عطا ہوگی جو منقطع ہونے والی نہیں ہے۔ اب میرے ساتھ ذہن ملائے، میں جملہ کہہ رہا ہوں جناب۔ یہ جو نمازیں یا جو سعدوا جنہوں نے نیک عمل کیا، اس پورے عمل کا نام ہے شریعت۔ پوری شریعت کا نام ہے۔ پوری جو کچھ آپ عمل کریں گے نا، جو کچھ آپ نماز، روزہ، حج، زکات سب کچھ کرتے ہیں، اخلاقیات جتنے، یہ کیا ہے؟ شریعت۔ یہ شریعت ہے۔ شریعت ہی کا نام رسالت ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو رسالت پر عمل کرے، یعنی ان کے حکم پر نیکی کرے، ان کے عمل پر تعصی کرے، اس کے لیے تو جزائے غیر مجزوز ہے، دائمی ادا ہے۔ جس رسالت کا اجر ہی فاطمہ ہے۔ اس رسالت کا اجر کون ہے؟ کل رسالتیں جتنی ہیں الا المودۃ فی القربی، جب تک سیدہ سے مودت نہیں ہوگی رسالت قابل قبول ہی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسالت قابل قبول نہیں ہے۔ جب ان کے حکم پر عمل کر کے عطا غیر مجزوز مل سکتی ہے تو پھر خود سیدہ کیسی عطا ہو؟ یہ جو عطا دی گئی ہے، یہ عطا ایک دو دن کے لیے نہیں ہے، یہ عطا غیر مجزوز ہے۔ رات جناب نصیر تراوی صاحب سے بھی یہ بات ہوئی کہ یہی وہ عطا ہے سیدہ کی جو عطا دائمی ہے، ایک دو دن کے لیے نہیں ہے۔ پھر ایک دو دن کے لیے جو عطا دائمی ہو، اس عطا اور احسان بھی ہو، اس کے لیے فقط 2 رکعت کی نماز شکرانے کی کافی نہیں ہے۔ کہ 2 رکعت نماز شکرانے کی رسول پڑھ لے عطیے کا احسان مکمل ہو گیا؟ نہیں، ماننا پڑے گا یہ کوئی اور نماز ہے، 2 رکعت کی نماز نہیں۔
یہ 2 رکعت میں یہی وجہ ہے، اس لیے کہ اگر 2 رکعت کی نماز ہوتی، وہ تو 1 دفعہ کا عمل تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اگر رسول نے 2 رکعت نماز عالم سرمدی میں پڑھ بھی تھی تو شکریہ تو ادا ہو گیا، لیکن سیدہ سے جو رسول کا عمل ہے وہ تو روزانہ مسلسل ہے۔ جب بھی آتی ہے رسول کے پاس، رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تعظیم کرنا بتاتا ہے نماز کوئی اور ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عمل مسلسل ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب بھی بی بی پاک آتی رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے یا نہیں؟ رسول کی عملی زندگی میں تعظیم مسلسل۔ سرکار دو عالم کی زندگی میں عملی تعظیم سیدہ پاک کی مسلسل۔ خدا جانے دن میں 10 مرتبہ بھی جاتی۔ میں نے کئی مرتبہ یہاں بھی بیان کیا، تعظیم کی حد ہوتی ہے۔ ایک آدمی یہاں آئے اور میں کھڑا ہو جاؤں، یہ تعظیم ہے، حد تعظیم نہیں ہے۔ حد تعظیم یہ ہے جہاں سے میں نظر آؤں وہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ غور نہیں فرما رہے؟ سیدہ اپنے گھر سے جانے کا ارادہ فرماتی، رسول پہلے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ، جب سیدہ پاک بابا کے پاس آنے کا ارادہ فرماتی، رسول تعظیم کے لیے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ ہے عطیہ خالق کا۔ رسول کیا ہو جاتے تھے؟ تعظیم کے لیے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور تعظیم کی حد رات میں نے یہی جملہ کہا کہ آ کے پیشانی پہ بوسہ دے کر اجلس اعلی مقام میں ہی وہ اپنی مسند پر بچھا دیتے۔ جتنی دیر تک بی بی مسند پہ بیٹھی رہتی، رسول اپنی مسند پہ نہیں ہوتے تھے۔ ایک تو میں جملہ اب کہہ دوں، جو رسول کو اتنا بڑا منصب تعظیم میں ہٹا دے، اسی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ کتنی بڑی سیدہ تعظیم کی مرکز کہ جتنی دیر تک سیدہ بیٹھی رہتی، رسول اپنی مسند پر نہیں ہوتے۔ تو اب ان کے لیے 2 رکعت نماز کا عطیہ نہیں ہوگا کہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ دو اور وہ نماز کامل ہو جائے، شکرانہ ادا ہو جائے، یہ نہیں، بلکہ یہاں کوئی اور نماز ہے۔ اور اب میں جناب یہاں سے ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ذرا بلندتر صلوات پڑھتے ہیں، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، تھوڑی سی تشریح کر کے آگے تھوڑی تشریح ہو جائے۔ اصل جو یہ صلاۃ ہے جس کے لیے فصلی لرب کا حکم ہے، یہ صلاۃ ولایت ہے۔ اب ذہن میں میری بات بٹھائیں، صلاۃ ولایت ہے، چونکہ سیدہ پاک کا معیار کیا ہے؟ وہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ معلوم ہوتا ہے بی بی کی سرداری کے اوپر کسی کا درجہ نہیں ہے۔ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، تو بی بی کی سرداری پر سوائے توحید کے کسی اور کی سرداری کا تصور نہیں ہے۔ عالمین کی، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار، اتنا بڑا عطیہ ہے بی بی۔ اب اس بی بی کے لیے 2 رکعت کی نماز نہیں ہے، یہ شرعی نماز نہیں ہے بی بی کے لیے پڑھنا، بلکہ خالق کہہ رہا ہے میری صلاۃ ولایت پڑھو۔ کیوں گھبرا کیوں رہے؟ اس لیے رسول فرماتے ہیں من اقام الصلاۃ لا تقبل الاعمال الا بولایت۔ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں ہماری ولایت نہیں ہوگی، ہے نا بابا؟ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا مگر جب تک کہ اس میں ولایت نہیں ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں من اقام الصلاۃ، جس نے نماز کو قائم کیا، فقط اقام ولایتی، اس نے میری ولایت کو قائم کیا۔ اب میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں، رات میں نے یہاں جملہ ختم کیا، یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں روزانہ، یہ نماز صلاۃ شرعی ہے۔ اور صلے میں جو حکم ہے نماز کا، وہ نماز صلاۃ ولایت ہے، یہ شرعی نماز نہیں ہے۔ شرعی نماز تو رسول روز پڑھتا ہے، اسے الگ سے حکم دینے کا کیا تصور ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ تو روزانہ نماز پڑھتا ہے۔ اور یہ سبب کون ہے اس صلاۃ کا؟ سیدہ طاہرہ، یہ سبب کے لیے ہے۔ اب سیدہ طاہرہ سبب ہے اس صلوات کی۔ حبیب میری یہ ظاہری صلاۃ تو نہیں چھوڑ سکتا،
یہ تو اس احسان میں جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کے لیے تو نے نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے یا علی ابھی بھی توجہ نہیں فرما رہے. یہ صلات جو میں نے تمہیں حقیقی صلات دی ہے، یہ صلات حقیقی کس کے لیے ہے؟ اس لیے سرکار فرماتے ہیں یہ جو صلات حقیقی ہے، اقام ولایتی صعب مستصعب، ہماری ولایت کو قائم رکھنا کرنا انتہائی مشکل. صعب گھبرائیں گے، صعب مستصعب، صعب مانے مشکل، مستصعب انتہائی مشکل ہے ہماری ولایت کو قائم رکھنا، بہت مشکل. لا یحتملہ، اس ولایت کا اٹھانے والا متحمل کون ہوگا؟ الا ملک مقرب، ہر فرشتہ نہیں، وہ جو ملک مقربین ہیں وہ متحمل ہیں. اور دوسرا او نبی مرسل، نبی مرسل. تیسرا مومن امتحن اللہ قلبہ للایمان، وہ مومن جس کے دل کا امتحان اللہ ایمان سے لے چکا ہے. یہ کون سی صلات ہے؟ صلات ولایت. صلات ولایت کا حکم ہے. صلی لربک میں کیوں؟ سبب کون ہے؟ ذہن میں کیوں سوالات آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. سبب کون ہے؟ بی بی پاک. ٹھیک ہے لگے ابھی وہ صلات ولایت آپ کے سامنے رسول نے پڑھی ہے، وہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ پڑھی ہے تبھی تو میں بتاتا ہوں نا بابا. اے دیکھیں آپ اسی ونہر میں، یہ جن 3-4 کتابوں کا میں نے نام لیا، ونہر. ونہر کے معنی ہے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرو. یہی اگر آپ کے پاس لغات نعمانی کی کتاب، لغات القرآن از نعمانی، اگر اس کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے تو یہ اسی میں میں یہ پڑھ رہا ہوں جناب. یہ میرے بھائیوں کی بہت بڑی قرآن کی لغت کی ان کی کتاب ہے. ان میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرو، یعنی تکبیرۃ الاحرام کرو، کہنے لگے یہ تو جز ہے اور پوری نماز کل ہے. غور نہیں فرما رہے. یہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے یہ تو جز ہے، یہ پوری نماز میں شامل ہے. خود وہ فرماتے ہیں پوری نماز میں شامل ہے. تو لہذا جب کل میں جز شامل ہوتا ہے پھر جز کا کل پر عطف کرنا ویسے بھی غلط ہے. دونوں نے کہا کہ جز کا عطف کرنا کل پر، اس کل میں تو یہ اللہ اکبر موجود ہے، جب موجود ہے تو الگ سے جز کا عطف کرنا کل پر یہ درست نہیں ہے. جب درست نہیں ہے تو ماننا پڑے گا یہ نماز شرعی مراد نہیں ہے، یہ کوئی اور نماز ہے جس میں ہاتھوں کا اٹھانا واجب. ابھی نہیں سمجھ رہے ہے ادھر ہی. باتیں مشکل ہیں لیکن مجھے سنانی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کوئی اور خود وہ کہتے ہیں کہ یہ تکبیرۃ الاحرام مراد نہیں ہے، یہ کوئی اور نماز ہے جس میں ہاتھ اٹھانا رسول کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. جس میں صلات میں ہاتھ اٹھانے ہی کا نام نماز ہوگا. ابھی نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. وہاں ہاتھ اٹھانے ہی کا، اب تو سمجھ رہے ہیں نا، ہاتھ کو اٹھانے ہی کا نام صلات ہوگا. ابھی نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہمارے بھائی منطقی طور پر کہتے ہیں جب یہ جز کا عطف کل پر نہیں ہو سکتا پھر کوئی ایسی نماز ہوگی نا کہ جہاں 2 ہاتھ اٹھیں گے. ماشاءاللہ اب سمجھ آ گئی. ماشاءاللہ اچھی بات ہوئی، ماشاءاللہ اچھی بات ہوئی. اب انہوں نے یہیں سے لغات نعمانی سے میں پڑھ رہا ہوں جناب، اور انہوں نے فرمایا کہ اسی سے ایک اور معنی بھی ہے کہ نہر کے معنی ہوتا ہے گلے میں نیزہ مار کے ذبح کرنا. اونٹ کو نہر کرتے ہیں، پہلے کیا مارتے ہیں؟ نیزہ. کہاں مارتے ہیں؟ گلے میں، یہاں اس جگہ پہ کان کے نیچے مارتے ہیں اور نہر کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہر کے معنی ہوتے ہیں گلے میں نیزہ مار کے ذبح کرنا. وہ کہتے ہیں نہر کا ایک اور معنی بھی ہے. پھر خود اس کی یہ جملہ کہہ کے پھر اس کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ
सीने के बालाई हिस्से पे हाथ बांधना, यह भी वनहर है। होली फरमान, इसी से हाथ बांधना निकाला गया है। और मैं चूंकि मुनाजरा तो मैं पढ़ता नहीं हूं, इसलिए मैं क्या करूं, जो बनाया है, इसलिए हाथ बांधने वालों ने यह दलील दिया कि वनहर के माने हैं हाथ बांधना है। अब इसी नौमानी ने फरमाया ये जो निकालते हैं कि हाथ बांधना, ये तो वनहर की लफ्ज है, तो फिर वनहर नहर होता है गले में नेजा लगना, तो फिर हाथ यहां बांधने चाहिए, जेरे नाव तो गलत हो गए। और भी बर्बाद है। नहर की लफ्ज ने हमें कहा कि हाथ बांधने हैं, तो फिर गले के करीब बांधो ना, फिर जेरे नाव बांधना तो गलत हो गया। लेकिन सही है जेरे नाव बांधना, तो फिर इसके मानी ये हुए कि ऊपर हाथ बांधने के माने नहीं है नहर की। देखिए खुद कहा और खुद जवाब दे दिया, अच्छा हो गया हमारे लिए। अब ये जो वनहर है, ये हाथों का ऊंचा करना, ये है सलाते विलायत। और ये हाथ कहां बुलंद हुए? गदीर खुम पर। है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शाह जी, ये सलाते विलायत कहां पढ़ी गई है? मैं जुमला कह रहा हूं बाबा, जुमला कहता हूं। ये जो सलात है, जिस सलात शरई के लिए फकत हुक्म है अकीमुस्सलाह, लेकिन इस सलात के लिए, सलात विलायत के लिए कितना हुक्म है? बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, रसूल पहुंचा दे जो हुक्म आया है। इल्लम तफअल, अगर आज फेलन ना किया, है। अब मैं जुमला कहूं, अगर आज हाथ उठा के ना किया तो मेरी रिसालत का कोई काम ही नहीं किया, कोई काम नहीं किया। ना नमाजें रहेंगी, ना रोजे रहेंगे, ना हज रहेंगे। आज सलाते विलायती का ऐलान करो। ये सलाते विलायती का ऐलान फातिमा के सबब से है। और नहीं फरमा रहे मैं क्या कह, ये ऐलान करो, ऐलान करो। हालांकि 23 साल रसूल रात दिन नमाजें पढ़ता है और कमाल की इबादत होती है। ये कहा कि इबादत कम कर दो, लेकिन ये नहीं कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। और नहीं फरमा रहे, ये उस वक्त नहीं कहा कि आज मैंने तेरे दीन को मुकम्मल कर दिया, आज नहीं। जब सलाते विलायत सैयदा के सबब से रसूल ने पढ़ दी। मैं जुमला कहूं, हर नमाज का वक्त है। 3 नमाजें तो अंधेरे में पढ़ी जाती हैं। मगरिब की नमाज है, इशा की नमाज है, सुबह की नमाज है, वो पढ़ी जाती है अंधेरे में। ज़ुहरैन की नमाज है, वो निस्फ़ नहार के बाद पढ़ी जाती है। लेकिन सलाते विलायत ऐन दोपहर के वक्त रसूल ने पढ़ी, ताकि निगाह की कमजोरी का ओज़र न रहे। गौर नहीं फरमा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं बाबा? कब नमाज पढ़ी है? ऐन दोपहर में नमाज पढ़ी है ना, ऐन दोपहर के वक्त ये नमाज पढ़ी है। हालांकि दूसरी नमाज उस वक्त होती नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? दूसरी नमाज ऐन उसी दुनिया से जाने वाला मेरी बात कौन है? मुकम्मल नहीं, अभी हर मुकम्मल नहीं। कल से बात को आगे बढ़ाएंगे कि दीदी अतिया भरी है। आप ये मुताला करते हैं इसका रात को जब आप लीजिएगा बिस्तर पर बावजूद लीजिए, ऐसे नहीं लीजिएगा। जब बावजूद
عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ یہ موضوع ہوگا جو سننے کے لائق ہوگا کہ بی بی عطیہ کیسے بنے۔ اللہ نے جو عطیہ بنایا ہے بی بی کو ایسے بنا دیا۔ آپ فرمائیں کوئی تو سبب ہے نا، یہ سبب سے سیدہ پاک اللہ نے جو عطا کیا ہے عطیہ بنی ہے تو کوئی تو سبب ہے، اس سبب کے تحت بی بی پاک کیا بنی؟ عطیہ، اور عطیہ بھی خیر مخصوص، وہ یہاں بھی عطیہ ہے اور وہاں بھی عطیہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مرنے کے بعد تو حسنہ ہے نہیں، یہ کون سی حسنہ ہے جو دنیا میں بھی اتاری جا رہی ہے؟ یہ حسنہ پہ بھی آیا، اس لیے کہا گیا جہاں بھی حسنہ کی لفظ آئی ہے اس حسنہ سے مراد ولایت علی بھی ہے۔ کل انشاءاللہ اس بات کو یہی سے میرے اور منہج کو، یہ جو نہر کا تصور ہے یہ کون؟ آپ خود بھی سوچ کے آئے نہر کون ہوا، فدیہ کون بنا، نہر کون ہوا اور فدیہ کون بنا، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور یہ کہ بیوی کیا بنی؟ عطیہ۔ بس آج ایک چھوٹا سا حکم بھی ملا کہ حلب سے لے کر بھائی حلب ایک شہر ہے، عام مسائل ہوئی ہوتے ہیں ہم یاد کرتے ہیں، جب ماں فرماتا ہے جب ہماری کام والی بات ہے ایسے رویا کرو جیسے بھول سے ماں جوان بیٹے کے لاشیں جو رو لیا کریں غریبوں کو، بیوی کو پرسا دے سب زیادہ کم لیکن بات کی مسائل چلی رہی ہے۔ امام زمانہ سب سے عذاب میں بیٹھے کوئی مہینہ ایسا نہیں دے سکتے امام زمانہ سب سے عذاب میں نہ بیٹھے، امام تشریف رکھتے ہیں۔ حلب سے لے کر خمس تک 465 بھی اردو پر یہ زہرا کی بیٹیاں لے جائی گئی، 465 میل میں سکینہ پانی مانگتی ہے۔ ماشاءاللہ سیدہ سبحان یا مالا شان خفیہ ماں میں بہت پیاسے ہیں، لیکن 465 میل کے اندر کسی نے میرے سکینہ پانی مسائل وہی ہے کہ آپ سنتے ہیں اسی مسائل کو پہلو سے جان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ حلب جب ایک بارہا اور نصیبین سے زہرا کی بیٹیاں پتہ نہ گیا کہ آل رسول کو کیسی بنا کے یہ شام پہ جا رہے ہیں تو رات کی تاریخی میں شعر لکھا حلب شہر نہیں جانا، اگر حلب والوں کو پتہ لگ گیا تو ساتھ رسول وہاں بہت ہے ایک شاخون نہ مارے، لہٰذا وہاں سے باہر 7 میل کے ایریے پر ایک راہب کا دیر ہے، اب بھی وہ موجود ہے، وہ پتھر بھی وہاں موجود ہے جہاں زہرا کے بیٹے کا سر رکھا گیا۔ یہ خون کے قطرے کے 1400 سال کے بعد آج بھی رونے کے لیے نشانی باقی ہے۔ آپ کا شیر راہب کا راہب میرے پاس کچھ کہہ دیا کچھ سر ہے بتایا نہیں، سر کے لیے قیدی کون ہے؟ ایک دو کمرے ہمیں دے دیں، ایک میں قیدی رکھیں گے ایک میں سر رکھیں گے، ہم سارے باہر چلے جائیں گے، لیکن 2 کمرے دے دیں، ایک میں سر رکھیے ایک میں بیویوں کو قیدیوں کو بٹھا دیا گیا، راہ کہتا کہ باہر بہت سال باہر چلے گئے۔ حج پہ دستور یہی رہا ہے جب آدھی رات کے بعد اپنی عبادت کرنے کے لیے جب قیام کی چھت پر حیران ہو کے کر دیتا ہے ایک نور آتا آج عمر اللہ سیدہ سے نور کروائے، آسمان سے ایک نور آتا ہے اور آپ اس کے شہر میں ختم ہوتا ہے پھر نور نکلتا ہے، آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، جب 2000 مرتبہ سے دیکھا کہ اللہ ہے جو ابھی ایسا نہیں
مصطفیٰ